بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بعض اوقات حقیقت کسی بھی افسانے سے زیادہ حیران کن ہوتی ہے۔ سورہ نجم کی ایک آیت ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور صرف وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ یہ شعراء ستارہ کون سا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اس کا نام لے کر ذکر کیوں کیا ہے؟ اپنے ان سوالوں کے جواب کے لیے میں نے 4 بڑی تفاسیر دیکھیں اور مجموعی طور پر مجھے یہ جواب ملا کہ شعراء مرزم الجوزاء ستارے کا نام ہے، اور یہ کہ عرب کے کچھ قبائل مثلا بنو خزاع وغیرہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے، اور بس اتنا ہی۔ لیکن پرستش تو کئی اور ستاروں کی بھی ہوتی رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بالخصوص شعراء کا نام ہی کیوں لیا؟ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری آج کی کہانی، جس کے متعلق میں نے ابھی کہا تھا کہ بعض اوقات حقیقت کسی بھی افسانے سے زیادہ حیران کن ہوتی ہے۔ اکتوبر 1946 کی بات ہے کہ افریقہ میں ایک اینتھروپولوجسٹ رہا کرتا تھا، مارسیل گریول۔ اینتھروپولوجسٹ یعنی کہ وہ شخص کہ جو انسانی کلچرز کو اسٹڈی کرتا ہے، انہیں سیکھتا ہے، انہیں جانتا ہے۔ مارسیل نے کسی دور دراز کے گاؤں میں رہنے والے ایک بوڑھے راہب کے متعلق سنا کہ جو آنکھوں سے تو اندھا تھا، لیکن اپنے علاقے میں وہ ایک عقل مند اور بہت زیادہ علم رکھنے والے انسان کے طور پر جانا جاتا تھا، اور مارسیل کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ وہ اس بوڑھے نابینا راہب سے جا کر ملے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے قدیم کہانیوں کی کتابوں میں ہوتا ہے۔ بوڑھے راہب سے ملنے کے لیے مارسیل نے کئی مرتبہ کوششیں کی، اور بالآخر اسے ایک موقع مل ہی گیا، اور اس طرح اگلے 33 دن تک مارسیل اس راہب کے پاس رہا اور اس سے اس کے قبیلے کے قدیم علوم سیکھتا رہا، اور پھر فرینچ زبان میں اپنی ایک کتاب شائع کی، لغنال پال، یعنی دا پیل فاکس، یعنی ایک پیلی لومڑی۔ بوڑھے راہب نے مارسیل کو ہزاروں کی تعداد میں وہ باتیں بتائیں جو اس نے اپنے بڑوں سے سن رکھی تھیں، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ رات کے وقت آسمان میں ایک ستارہ نظر آتا ہے، سب سے چمکدار ستارہ، اور راہب کی زبان میں اس ستارے کا نام تھا سیگیتولو۔ مگر راہب نے ایک بڑی ہی عجیب بات اور بھی بتائی کہ سیگیتولو اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ 2 جڑواں ستارے اور بھی ہیں، یاتولو اور پوتولو۔ دونوں جڑواں سیگیتولو کے گرد گھوم رہے ہیں، اور جب بھی یہ اس کے پاس آتے ہیں تو سیگیتولو تیزی کے ساتھ جگمگانے لگ جاتا ہے۔ جب مارسیل نے اپنی کتاب شائع کی اور جب اس کی یہ کتاب یورپ تک پہنچی، تو اس وقت کے سائنسدانوں نے کہا کہ مارسیل یا پھر بوڑھے راہب نے جھوٹ بولا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ دور دراز جنگلوں اور دیہاتوں میں رہنے والے ان لوگوں کو یہ بات پتہ ہو کہ وہ ستارہ اکیلا نہیں ہے۔ راہب اور اس کے بڑوں کے پاس ایسی کسی ٹیکنالوجی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ جو انہیں یہ بتا سکے کہ سیگیتولو اکیلا نہیں ہے۔ اب تقریباً اسی وقت کی بات ہے کہ امریکہ میں ایک ٹیلیسکوپ میکر ایلون گراہم کلارک رہا کرتا تھا۔ اسے ایک امریکن ریاست مشیگن کی رست گاہ یعنی ایک آبزرویٹری میں ایک ٹیلیسکوپ بنا کر انسٹال کرنے کا کانٹریکٹ ملا، اور یہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ ہونی تھی۔ اور جب کلارک نے اپنی وہ 18.5 انچ کی ٹیلیسکوپ انسٹال کر لی، تو اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے کلارک نے اسے سیگیتولو پہ فوکس کر لیا، اور تب اس نے پہلی مرتبہ اپنی آنکھ سے دیکھا کہ سیگیتولو واقعی اکیلا نہیں ہے، واقعتاً ایک اور ستارہ بھی سیگیتولو کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ بوڑھے راہب یا اس کے آباء و اجداد کو کس نے بتایا کہ سیگیتولو اکیلا نہیں ہے؟ اگر سیگیتولو افریقہ، امریکہ اور فرانس میں نظر آتا ہے تو کیا وہ پاکستان میں بھی نظر آتا ہے؟ اور آخر یہ ہے کون سا ستارہ؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میں نے قدیم عربی کتابوں میں کافی تلاش کیا، لیکن افریقہ کے یہ قبائل ان علاقوں میں آباد تھے جنہیں عرب دار الحرب کہتے تھے، جس کا لٹرل معنی ویسے تو
جنگ والے علاقے ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی ایسی جگہ کہ جس کے ساتھ عرب مسلمان خلافتوں کے کوئی امن معاہدے نہ ہوئے ہوں، اسے دارالحرب ہی کہا جاتا تھا، اور اس لیے مسلمان اسکالرز بھی ان علاقوں میں جانے سے تھوڑا گریز کرتے تھے۔ اب چونکہ عرب اسکالرز ان علاقوں میں نہیں جاتے تھے، اس لیے عرب کتابوں میں تو مجھے سیگی تولو کے متعلق کچھ خاص نہیں ملا، لیکن 15ویں صدی کے ایک جرمن ایسٹرونومر جوہین بائر سے مجھے ایک ریفرنس مل ہی گیا کہ سیگی تولو وہی ستارہ ہے کہ جسے عرب الشعراء کہتے تھے، اور آج اس ستارے کو ہم سیریس کے نام سے جانتے ہیں۔ رات کے آسمان کا سب سے چمکدار ستارہ سیریس۔ آج رات تقریباً 10 بجے اگر آپ اپنی چھت پر جائیں تو جنوب کی طرف سیریس آپ کو سب سے بلند اور سب سے چمکدار نظر آئے گا۔ الشعراء یعنی سیریس ہماری زمین کے بہت قریب کا ایک ستارہ کہ جو ہم سے صرف 8 سال کے فاصلے پر ہے، لیکن سائز میں ہمارے سورج سے 2 گنا بڑا ہے۔ اگر آپ اپنی چھت سے اسے دیکھیں تو آپ کو صرف ایک بڑا اور ایک چمکدار ستارہ نظر آئے گا کہ جو سیریس اے ہے، جبکہ اس کا جڑواں یعنی سیریس بی اس کے گرد گھوم رہا ہے، اور چونکہ سائز میں وہ بہت چھوٹا ہے اس لیے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ انفیکٹ سیریس بی ہماری دنیا سے بھی چھوٹا ہے، اور بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جنگلوں اور گاؤں میں رہنے والے بوڑھے پادری یا پھر اس کے آباء و اجداد نے اسے دیکھ لیا ہو کہ سیریس اے اکیلا نہیں ہے، اس کا جڑواں اس کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ اب جب کہ مجھے یہ پتہ چل چکا کہ الشعراء کون سا ستارہ ہے، تو پھر اس کے بعد 2 بڑے سوال رہ جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص الشعراء کا نام لے کے ذکر کیوں کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ افریقہ کے بوڑھے راہب اور اس کے آباء و اجداد کو کیسے پتہ چلا کہ الشعراء یا پھر سیریس ایک ڈبل سٹار سسٹم ہے۔ بنو خزاعہ الشعراء کی پرستش کرتے تھے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نام لے کر الشعراء کا ذکر کیا ہے تو بات یقیناً بنو خزاعہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگی۔ لہٰذا جب میں نے تاریخ میں الشعراء کو ڈھونڈنا شروع کیا تو اس کا ذکر مجھے 2700 سال پہلے کی یونانی شاعری تک میں ملا، مثلاً ہیسیوڈ کی نظم ایرگا کائی ہیمارائی میں، یعنی کہ کام اور دن، اس میں بھی الشعراء کا ذکر ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ نہیں ہے، بلکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ ستارہ 50 مختلف ناموں سے مجھے پوری دنیا کے کلچرز میں اپیئر ہوتا نظر آیا ہے۔ مثلاً قدیم انڈیا کے سنسکرت کلچر میں اس کا نام تھا مرگو یدھا، اسکینڈینیوین ممالک میں اس کا نام تھا لوکا برہنا یعنی دیوتا لوکی کی مشعل، پرشین میتھولوجی میں اس کا نام تھا تشتریا، بلکہ اپنے شاہ نامہ میں بھی انہوں نے ستارے کے متعلق بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور چائنیز میتھولوجی میں اسے ایک آسمانی بھیڑیا کہتے تھے، اے سیلیسٹیل ولف۔ لیکن الشعراء کے متعلق شاید سب سے زیادہ دلچسپ اکاؤنٹ مجھے 2 جگہ ملا، ایک تو قدیم مصریوں کے ہاں یعنی اینشینٹ ایجپشنز، اور دوسرے کے متعلق میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ قدیم مصریوں کے لیے الشعراء بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ حیرت انگیز طور پر مصر میں الشعراء ٹھیک 1 سال بعد طلوع ہوتا ہے، یعنی 19 جولائی کو، اور ٹھیک اس کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی دریائے نیل میں پانی بھر جایا کرتا تھا، اور یہ روٹین ہر سال اتنی باقاعدگی سے ہو رہی تھی کہ الشعراء اور دریائے نیل کے اس ریلیشن شپ کو دیکھتے ہوئے مصریوں نے تاریخ کا پہلا کیلنڈر بنایا تھا۔ یہ ریلیشن شپ ہر سال اتنا باقاعدہ اور اتنا پرفیکٹ تھا کہ مصریوں نے الشعراء کو پانی لانے والی دیوی کے طور پر پوجنا شروع کر دیا، وہ دیوی کہ جو مصر کی زراعت کو سیراب کرتی ہے، دیوی سوبٹیٹ، زراعت کی دیوی، وہ دیوی کہ جو دریائے نیل کو سیراب کرتی ہے۔ اور یوں بنو خزاعہ کے علاوہ مجھے قدیم مصر میں بھی الشعراء کی عبادت کے ثبوت ملے۔
لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ قدیم مصر کے علاوہ ایک اور جگہ بھی مجھے شعراء کے متعلق ایک بہت ہی دلچسپ اکاؤنٹ ملا تھا۔ اس وقت سینیگال اور ویسٹ افریقہ میں ایک قبیلہ رہتا ہے جس کا نام ہے سیریر، اور وہ لوگ اشعراء کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ انفیکٹ یہ ستارہ ان کے نزدیک پوری کائنات کی علامت ہے، اور انہوں نے اشعراء کو علامتی طور پر 5 کونوں والے ایک ستارے سے سمبلائز کیا ہے۔ لیکن 5 کونوں والے ستارے کی علامت میں ایسا دلچسپ کیا ہے؟ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ چیزوں کے گہرے معنی دیکھنا سیکھیں، اور سریر لوگوں کے لیے اس 5 پوائنٹڈ سٹار کا مطلب ہے کہ سب سے اوپر والا کونا خدا کی علامت، اور باقی 4 نیچے والے کونے چاروں سمتوں کی علامتیں ہیں، اور یوں اشعراء کی علامت کو انہوں نے خدا ماننا شروع کر دیا کہ دیوتا اشعراء اس کائنات کی چاروں سمتیں سنبھالے ہوئے ہے۔ اور یوں قدیم مصر، سریر، نارڈک کلچر، انڈین کلچر، چائنیز، بنو خزاعہ اور 50 دوسرے کلچرز کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم سب کے سب جس اشعراء کی عبادت کرتے ہو اس کا رب بھی واحد اللہ ہی ہے۔ لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ آج بھی آسٹریلیا کی میکواری یونیورسٹی کے کوڈ آف آرمز پر اشعراء بنا ہوا ہے۔ انگلینڈ کی نیوی کے 7 بحری جہاز اشعراء کے نام پر ہیں۔ لاک ہیڈ مارٹن کا ایک جہاز اشعراء کے نام پہ ہے۔ متسوبیشی موٹرز کا ایک کار انجن اشعراء کے نام پہ ہے۔ برازیل کے جھنڈے پر سب سے اوپر والا ستارہ اشعراء کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ اس سب کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اور اب دوسرا بڑا سوال کہ بوڑھے اندھے راہب اور اس کے آباء و اجداد تک یہ ڈیٹیلز کس طرح سے پہنچیں کہ اشعراء یعنی سیریس دراصل ایک ڈبل سٹار سسٹم ہے۔ انہیں کیسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ جڑواں بھی ہیں؟ آج سے ہزاروں سال پہلے انہیں یہ بات پتہ چل ہی نہیں سکتی تھی انلیس یہ کہ انہیں کسی شخص نے بتایا ہو کہ جس نے سیریس اور اس کے جڑواؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب افریقہ کے اس علاقے کو دارالحرب سمجھتے تھے، اس لیے یہاں عرب اسکالرس کا آنا جانا بہت کم ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے ریسرچ ورک کو مزید ایگریسو کیا، اور اس قبیلے کے متعلق جتنا ریسرچ ورک میں کر سکتا تھا وہ کیا، اور مجھے پتہ چلا کہ مارسیل کے اس بوڑھے اندھے شخص کا نام اوگوٹیمیلی تھا، اور وہ ڈوگون قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک راہب تھا۔ اگرچہ 35% ڈوگونز اسلام کو مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ انتہائی سیکرٹ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ یہ اپنے آرٹس کو اپنے گھروں، عبادت گاہوں یا پھر راہبوں کے پاس چھپا کر رکھ دیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان کی تاریخ اور کلچر کے متعلق جاننا اتنا آسان نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ ان کے اپنے درمیان بھی سیکرٹ سوسائٹیز کا ایک کانسیپٹ موجود ہے۔ مثلا ان کے سب سے اہم تہوار کا نام ہے سیگی، کہ جو ہر 60 سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے۔ آخری مرتبہ یہ تہوار 1967 میں آیا تھا، اور اب 2027 میں آئے گا۔ سیگی کو ارینج کرنے کے لیے ان لوگوں کا باقاعدہ ایک گروپ ہے کہ جو ایوا سوسائٹی کہلاتا ہے، اور ان لوگوں کی اپنی ایک سیکرٹ زبان ہے سیگی سو، اور باقی گاؤں والے اس سوسائٹی کے ممبرز کے سامنے نہیں آتے۔ یہاں تک کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ایوا سوسائٹی کے ممبرز گاؤں میں گھوم رہے ہیں تو یہ لوگ ڈر کے مارے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کو ایوا سوسائٹی جوائن کرنے یا ان کی سیکرٹ بولی سیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ اس طرح کے عقائد اور رسومات رکھنے والا قبیلہ اتنے ایڈوانسڈ سٹیج کا ایسٹرونومیکل نالج کیسے رکھ سکتا ہے کہ انہیں بغیر دیکھے پتہ چل گیا ہو کہ سیریس ایک ڈبل سٹار سسٹم ہے۔ اینتھروپولوجسٹ سے لے کر اب تک
کئی سائنسدان یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ڈوگونز کے پاس ستاروں کا کوئی ایسا علم ہے کہ جو نیکڈ آئی سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ مارسیل اور جرمین نے اپنی کتاب میں ان کے ایسٹرونومیکل نالج کے متعلق لکھا تھا کہ کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی کے بغیر ڈوگونز کو سیریس سٹار سسٹم کا علم ہونا کہ جو نظر ہی نہیں آتا، یہ بات سمجھ سے باہر تو کیا بلکہ سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ سیریس کو ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل سٹار سسٹم مانتے تھے۔ یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ان کی زبان میں سگی تولو کے دو جڑواں ہیں، پوتولو اور یاتولو۔ دوسرے جڑواں کے متعلق تو آج ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن تیسرا جڑواں 1995 میں پہلی مرتبہ یہ آبزرو کیا گیا کہ ہر 6 سال بعد سیریس اور اس کے دوسرے جڑواں کی روشنی میں کچھ نہ کچھ فلکچویشن ضرور ہوتی ہے، اور اس بات کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرا جڑواں بھی ہوگا کہ جو انتہائی مدھم روشنی والا ہے، اتنا مدھم کہ وہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا لیکن وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ ابھی بھی ہم الشعراء یا پھر سیریس کو ایک ڈبل سٹار سسٹم ہی مانتے ہیں، لیکن افریقہ کے ایک بالکل عام سے قبیلے کے پاس ہزاروں سال پہلے یہ انفارمیشن کہاں سے آئی؟ اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ کوئی تھا جس نے انہیں ستاروں کے متعلق یہ سب کچھ بتایا، لیکن کون؟ اپنے ایسٹرونومیکل نالج کے علاوہ اگر ڈوگونز کسی چیز کے لیے مشہور ہیں تو وہ ان کا آرکیٹیکچر ہے، فن تعمیر۔ یہ لوگ ہر مٹیریل کو استعمال کر کے اس سے چیزیں بنا لینے کے فن سے واقف ہیں۔ انفیکٹ بینڈیاگرا میں ملی 4,000 سال پرانی غاروں میں ان لوگوں نے لکڑی کا کام کیا ہوا ہے کہ جو آج اس وقت دنیا کی قدیم ترین لکڑی کے کاموں میں سے ایک ہے، اور یہ بات ہمیں کاربن 14 ڈیٹنگ سے پتہ چل جاتی ہے۔ یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ڈوگونز کا سب سے اہم تہوار ہر 60 سال بعد آتا ہے۔ اس تہوار میں یہ لوگ کوئی 80 قسم کے ماسکس بناتے ہیں، جن میں سے کچھ ماسک تو بڑے ہی خوفناک ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک ماسک باقی سب ماسک سے منفرد اور سب سے بڑا ہوتا ہے، اور اسے سرج یا پھر دی گریٹ ماسک بھی کہتے ہیں، یا پھر دی مدر ماسک۔ یہ ماسک ایک عجیب سا ماسک ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں کچھ خاص نہیں لگتا، لیکن دراصل یہ ماسک ایک علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے آباء و اجداد فن تعمیر سے واقف تھے۔ وہ لوگ ایک کے اوپر ایک عمارت بنا لینے کے ہنر سے واقف تھے۔ کون تھا وہ کہ جس نے ڈوگونز کے اجداد کو ہر مٹیریل سے عمارتیں بنانا سکھایا؟ کون تھا وہ کہ جس نے ڈوگونز کو ہزاروں سال پہلے ستاروں کے متعلق بتایا؟ آج اس ویڈیو کو میں یہی روک رہا ہوں، اگرچہ میں تجسس پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے آگے کی کہانی اتنی دلچسپ ہے کہ اسے میں چند منٹس کی ایک ویڈیو میں سنا کر اس کے گرینڈیور کو کم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ چند دن بعد شروع ہونے والی سیریز کے اندر میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دراصل آنے والی سیریز کے لیے ایک بلڈ اپ ہے۔ یہ ویڈیوز آپ کو اگلی سیریز کے لیے تیار کر رہی ہیں، کیونکہ آنے والی سیریز میں آپ کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھنے والے ہیں کہ جو آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گی، اور آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں کہے میرے الفاظ یاد آ جائیں گے کہ بعض اوقات حقیقت کسی بھی افسانے سے زیادہ حیران کن ہوتی ہے۔ لیکن اس لیول کا ریسرچ ورک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور اس کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اس ریسرچ ورک کو آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلا کمنٹ ضرور دیکھیے گا، تاکہ یہ ریسرچ پروگرام انشاءاللہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے۔ شکریہ۔